والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ مائدہ شروع کریں گے. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ المائدہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کو مدنی سورت کہتے ہیں، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ بھی تھوڑا ذہن میں رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 13 سال تو مکے میں گزری، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، پھر 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ خندق ہوا. 6 ہجری کو آپ عمرے کے لیے گئے تو وہاں صلح حدیبیہ ہو گئی. اس کے بعد 7 اور 8 ہجری کے درمیان یہ صورت نازل ہوئی ہے. اب مسلمانوں کی ایک طاقت جو ہے نا وہ مدینے میں ابھر رہی تھی. آس پاس کے قبائل جو ہیں نا وہ اب خوف زدہ تھے. ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے اسلام کے جو فائنل آخری الحال رام نماز تیمم کے احکامات پورے نازل فرما دیے ہیں. تو اس وقت یہ نازل ہو رہی تھی. تو یا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کوئی خاص الخاص نصیحت کرے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاص الخاص نصیحت یہی ہے کہ جب تو قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سنے تو اپنے کانوں کو بھی اور اپنے دل کو بھی ادھر خوب لگا دے، اس لیے کہ اللہ رب العزت وہاں اپنے پیاروں کو یا کوئی خیر کا حکم دینے لگے ہیں یا کسی بڑی بری شر سے بچنے کا حکم دینے لگے ہیں. یہ سب سے خاص نصیحت ہے. وہی آج بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو وفا کرو، پورا کرو، بالعقود اپنے عقدوں کو، اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدات کو. یہ جو عقد کا لفظ ہے نا یہ گرہ پر بولا جاتا ہے. کسی ایک چیز کے 2 کنارے رسی کے باندھ دینے، یا 2 الگ الگ رسیوں کا ایک کنارہ آپس میں ایک کنارہ باندھ دیں جو گرہ لگ جاتی ہے، پھر وہ جدا نہ ہو، مشکل سے جدا ہو، اس کو عقد بولتے ہیں. یہ خاص طور پہ قرآن میں نکاح کے لیے بولا جاتا ہے. ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ایک گرہ باندھی جاتی ہے کہ اب وہ زندگی بھر اکٹھے رہیں گے، اس کو بھی عقد نکاح بولتے ہیں. اور یہ لفظ آپ بھی پڑھتے ہیں جو آخری 2 سورت ہیں موعظتین، ان میں آتا ہے من شر الوسواس الخناس من شر النفاثات فی العقد. وہ عقد جو ہوتا ہے نا وہ گروں پر پھونکے مار کر دینے والیاں جو ہوتی ہیں. وہ یہ ایک پرانے زمانے میں جادو چلتا تھا، آج بھی ہے کہ وہ بعض جادوگر جو ہے نا ایک دھاگا لیتے ہیں، دھاگے پہ گانٹ لگا کے پھونک مارتے ہیں، تو ثابت یہ ہوتا ہے اپنی پھونک کو دھاگے میں بند کر دیا ہے. اب کہتے ہیں یہ جا کے آگے باندھ دیں تو یہ جو پھونک باندھا ہوا ہے اس پہ جا کے اثر کر دے گا. ایک عجیب قسم کا تصور چلا رہا ہے. تو یہ عقد بہرحال گرہ کو، اس لیے یہ پھر بولا جاتا ہے جتنے بھی وعدے انسان نے اللہ سے کیے ہوئے ہیں آپس میں معاہدے کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی ساری زندگی ایک دوسرے سے وعدے کے ساتھ ہی چلتی ہے، معاہدے طے ہو جاتے ہیں. تو یہ ان سارے شریعت کے جتنے بھی وعدے ہیں، جیسے اللہ سے ہمارے وعدے ہیں، ہماری روح نے کہا ہے لست بربکم قالوا بلا. جب بندہ
مسلمان ہوتا ہے لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس یہ ساری گواہیاں دیتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ شریعت کے ساری پابندیاں ان کے لیے بھی یہ عقود بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے یا الذین آمنو، اے ایمان والو تمہاری پہلی ڈیوٹی یہ ہے اوفو بالعقود، اپنے سارے قول و اقرار وعدے جو اللہ سے کیے ہوئے ہیں بندوں سے کرتے ہو ان کو بالکل پورا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ وعدے ہم نے پورے کرنے ہیں، ہر طرح کے شریعت میں جو احکام ہیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ آگے ہے اوہلت، اوہلا حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ بہیمہ، بہیمہ کہتے ہیں مویشی قسم کے، الانعام چپائے جو چار پائے ہیں، چار پاؤں والے، اور مویشی قسم کے ہیں۔ بہیمہ کہتے ہیں مویشی جو یہ چرنے والے ہوں، گھاس چرتے ہوں، یہ جگالی کرتے ہوں، یہ بہیمہ۔ انعام، الانعام بولتے تھے عرب والے اونٹ، گائے، یہ بھیڑ اور بکری کے لیے، یہ چار قسموں کے لیے الانعام بولا جاتا ہے۔ بہیمہ لگا کے اس کا ذرا وسیع دائرہ کر دیا گیا ہے، جیسے ہمارے اب یہ قربانی پہ کٹے کا اختلاف چل رہا ہے تو یہ چرنے والے جانوروں میں آ جاتے ہیں، جو چرتے ہیں، جگالی کرتے ہیں۔ تو اس کو اور چھوٹا کروں تو یہ ہے کہ جن کی کچلیاں نہ ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ ایسے درندے جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں وہ حرام ہے۔ جو جگالی کرتے ہیں ان میں جنگلی گائے بھی آ جاتی ہے، حلال ہے، ان میں ہرن بھی آ جاتا ہے، یہ حلال ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے پرندے بھی تم پر حرام ہیں جن کے پنجے ہوتے ہیں اور دوسروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں۔ گویا شکار کرنے والے پرندے اور درندے یہ حرام کر دیے گئے ہیں۔ باقی چرنے والے جو ہیں، جگالی کرنے والے، چارہ چرتے ہیں، جو قدرتی غذائیں کھاتے ہیں، اللہ کی جو نباتاتی غذائیں ہیں وہ کھاتے ہیں، وہ حلال ہیں۔ ان کی تھوڑی سی تفصیل میرے نبی نے بھی بتائی ہے کہ ان میں بھی کچھ حرام ہے، جیسے گدھا، خچر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ یہ آگے مزید وضاحت آ جائے گی۔ حلت، حلال کر دیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، ایمان والو تمہارے لیے سارے جانور حلال ہیں۔ کون سے؟ بہیمہ جو چرنے والے ہیں، الانعام اونٹ، بھیڑ، گائے، بھیڑ بکری، یہ سب، اور نیل گائے اور ہرن چرنے والے تم پر حلال کر دیے گئے ہیں۔ الا، سوائے، ما جو، یتلا تلاوت کر کے، علیکم تمہارے اوپر، جو تمہارے اوپر تلاوت کی جائے گی، یعنی تمہیں بعد میں پڑھ کے سنائے جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ نے حرام کی لسٹ دے دی ہے کہ یہ چند حرام ہیں، اس کے علاوہ سارے حلال ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے الا، سوائے، ما یتلا جو تمہیں پڑھ کے سنائے جائیں گے، یتلا تلاوت کی جائے گی، علیکم اوپر تمہارے، جو تمہارے اوپر پڑھ کے سنائے جائیں گے ان کے علاوہ۔ اب آگے تھوڑی سی اور تفسیر ہے۔ غیرہ نہیں ہے، محلی حلال، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، الصید، صید ہوتا ہے شکار کرنا، سواد کے ساتھ، شکار کرنا حلال نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ جب تم حرم، حرم ہوتا ہے احرام باندھے ہوئے ہو، یعنی جب تم نے عمرے کا یا حج کا احرام باندھ لیا ہے۔ احرام کیا ہے؟ دو چادریں ہیں، یہ خاص لباس ہے، یہ بھی اللہ کے شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں علامتوں میں سے ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے ایک تہمد نیچے باندھا ہے، ایک چادر اوپر سفید لی ہوئی ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے یہ اللہ کے گھر کی طرف اس کا ارادہ ہے، خانہ کعبہ جا رہا ہے، یہ عمرے کے لیے جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے۔ اس حالت میں احرام کی ایک پابندی اللہ نے، جہاں باقی بھی ہے نا، آپ بال نہیں کٹا سکتے، جامت نہیں کرا، جب احرام باندھ لیں حجامت نہیں کرا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، تم یہ شہوت والی باتیں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے شکار بھی تم پہ حرام کر دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے، شکاری کی مدد بھی نہیں کر سکتے اس حد تک احرام میں، کیونکہ تم اللہ کی طرف جا رہے ہو، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہے ہو، تو یہ ایک پابندی ہے۔ گئی، حالانکہ لال جانور ہیں
لیکن تم حلال جانور کا شکار نہیں کر سکتے جب احرام باندھ لو گے۔ غیر محلی نہیں ہے حلال اوپر تمہارے الصید و شکار کرنا، حلال جانوروں کا شکار بھی تم پر جائز ہی نہیں رہا۔ وَأَنْتُمْ جب تم احرام باندھ لو، جب تم محرم بن جاؤ، احرام کی حالت میں ہو جاؤ، اس وقت شکار منع کر دیا گیا ہے۔ اب بندہ سوچے کیوں منع کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ بے شک اللہ یحکم حکم دیتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ وہ تمہارا مالک ہے، تم اس کے بندے ہو، وہ تمہارا خالق ہے، تم اس کی مخلوق ہو، وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ تم حکم دیتا ہے۔ اللہ کے احکامات کو ماننا ہی تو بندگی ہے، اس لیے اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحکم وہ حکم دے دیتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ بندے کا کام ہے لبیک کہہ دے کہ اللہ میں حاضر، جو حکم ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا آگے پھر ہے اے ایمان والو، دوسری بار اللہ خطاب کر رہا ہے لا تحلوا نہیں ہے تم پر حلال، یعنی تم بے حرمتی نہیں کرنی۔ دوسرے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں شعائر اللہ، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی عبادت کی جو علامتیں ہیں، یعنی یہ علامت جو ہے نا جس کا اللہ سے نسبت ہو جائے، ان علامتوں کی پھر تم نے بے حرمتی نہیں کرنی، ان کی بے حرمتی تم پر حلال ہی نہیں ہے، یعنی گناہ کا کام ہوتا ہے۔ لا تحلوا نہ تم بے حرمتی کرو، ایک ترجمہ یہ ہے نہیں ہے حلال تمہارے، نہیں تم بے حرمتی کر سکتے شعائر اللہ، اللہ رب العزت کے جو شعار ہیں، یہ شعیرہ بھی کہتے ہیں علامت کو، جیسے بیت اللہ ہے تو وہ پتھروں کا گھر بنا ہوا، پتھر کی دیواریں ہیں، لیکن اللہ کی بندگی کی وہ علامت بن گئی ہے، لہذا اس کی کوئی بے حرمتی تم نہیں کر سکتے۔ ایسے جتنے وہاں میدان ہیں، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفہ ہے، وہاں قربان گاہ ہے جو حاجی قربانی دیتے ہیں، اب وہ اللہ کی خاص علامتیں ہیں۔ آج پہ یہ نہیں ہوتا کہ جدھر مرضی قربانی کر دو، نہ منا کے اندر ہی جو قربان گاہ وہیں حاجی قربانی کرے گا۔ ایسے ہی وہ جو جمرات ہیں وہ بھی ایک دیوار بنی ہوئی ہے اینٹوں کی اور پلستر ہے، اس کو ہم کنکری مارتے ہیں، لیکن یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر اللہ میں کہا ہے کہ یہاں تم نے شیطان سے نفرت کا اظہار کرنا ہے، تو وہ بالکل شاعر اللہ میں سے ہے، تم نے ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، جو اللہ نے حکم دے دیے ہیں رسول کریم کر گئے ہیں۔ جیسے مساجد ہے یہ اللہ کا گھر ہیں عام زمین کی طرح، عام اینٹیں ہیں جس طرح گھر بنتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت سے نسبت ہو گئی ہے تو اس کے آداب لاگو ہو گئے ہیں۔ اس میں تم اونچی آواز سے نہیں بول سکتے، اس میں تم جھگڑ نہیں سکتے، اس میں دنیا کے اعلان نہیں کر سکتے، اس میں تم بیٹھ کے جو اگر بیٹھنا بھی ہے تو اللہ کا حق ادا کر کے 2 نفل پڑھ کے بیٹھنا ہے۔ اس طرح جو اللہ سے نسبت والی چیزیں ہو جاتی ہیں ان کا تم نے بے حرمتی نہیں کرنی، احترام کرنا ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے جو اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہو، سنو لا تحلوا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تم بے حرمتی نہیں کر سکتے شعائر اللہ، اللہ کی جو علامتیں ہیں ان کی نہیں کر سکتے۔ آگے تھوڑی ان کی وضاحت کر دیا کون کون سی علامتیں ہیں۔ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ اور لا نہ شہر مہینہ حرام حرمت والے، نہ ہی حرمت والے مہینوں کی تم بے حرمتی کر سکتے ہو۔ اب نہ یہ شروع سے ہی 4 مہینے حرمت والے آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی عرب والے 4 مہینے، 3 مسلسل ہے، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب ہے۔ یہ 4 مہینے ان کو وہ بڑی عزت والے، ان میں لڑنا حرام سمجھتے تھے، عرب کی جنگ بھی ہو رہی ہو نا تو جب یہ مہینے آ جاتے تھے، اس لیے کہ یہ حج کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں حج کا سفر لوگ کرتے تھے۔ آج کل تو ہوائی جہاز ہے نا، جب پیدل کرتے تھے، تو ان 4 مہینوں 3 مہینوں میں خاص طور پہ حج کا سفر ہوتا تھا۔ اللہ نے ان کی لڑائیاں روک دی، تم لڑ نہیں سکتے، جو لڑے گا وہ بے حرمتی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کا مذاق بنایا ہوا تھا، جو مشرکین مکہ تھے وہ اگر جنگ کر رہے ہیں نا ان کا پلہ بھاری ہے،
تو وہ اعلان کر دیتے تھے ذی قعدہ آ رہا ہے نا، کہتے ہیں جی اگلا مہینہ ذی قعدہ نہیں، وہ ہم بعد میں جو شبان کا مہینہ ہے وہ ذی قعدہ سمجھ لیں گے۔ اس طرح وہ من مانیاں کرتے تھے۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ، آپ نے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کی بھی حرمتی بھی نہیں کرنی، وہ مہینہ آ جائے تو لڑائی بند۔ وَلَّا عَدْیَا، وا اور لا نہ ہی بھی حرمتی کرو، حد یا ادی، یہ ادیہ سے ہے، ادیہ ہوتا ہے تحفہ، یہ مخصوص ہے کہ جو خانہ کعبہ کے آس پاس کے قبائل تھے جب وہ حج کے لیے جاتے تھے تو وہ قربانی کا جو جانور اللہ کو تحفہ پیش کرتے تھے اس کو وہ ادی بولتے تھے۔ آج بھی کہتے ہیں ادی، ادی بولتے ہیں جو حاجی قربانی کے لیے لے کے جاتا ہے حج کے موقع پہ، یہ بھی اللہ کا ایک شعار ہے، علامت ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جانور اللہ کے نام کے ہو گئے ہیں، لہذا تم ان کی بھی حرمتی نہیں کرتے۔ یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے، تھوڑا پس منظر سمجھیں گے تو اور سمجھ آ جائے گی۔ چونکہ اب اسلام ایک قوت بن گیا، جب صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اللہ نے اس کو سب سے بڑی فتح مبین قرار دیا تھا، اب مسلمانوں کی ڈاک بیٹھ گئی تھی۔ اگلے سال آپ گئے تھے 7 ہجری کو اور وہ 3 دن مشرکین مکہ خالی کر گئے تھے اور یہ 3 دن میں عمرہ کر کے آ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر میں نبی نے فرمایا اب ان کو جرت ہی نہیں ہوگی، کبھی تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، کبھی جنگ نہیں کریں گے، آپ مسلمان ہی ان سے جنگ کریں گے۔ تو ان حالات میں اللہ مسلمانوں کو دہشت دے رہے ہیں کہ اب تمہاری قوت غالب آنے والی ہے، تم نے وہ بدلے پچھلے نہیں لینے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا اب ہم نے یہ کیا۔ اللہ جب طاقت دے دے تو عاجزی تم میں آنی چاہیے، لہذا مشرکین یا عرب کے لوگ حج کرنے جا رہے ہوں تو تم نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی بھی نہیں کرنی، تم نے جو قربانی کے جانور جا رہے ہیں ان کی بھی حرمتی نہیں کرنی، وہ اللہ کے نام کے ہو گیا ہے۔ اچھا کام کافر بھی کر رہا ہو تو تم نے اس میں تعاون کرنا ہے، یہ ہے وَلَّا حد، نہ قربانی کے جانوروں کی حرمتی کرنی ہے۔ آگے اور وضاحت ہے وَلَّا قلائد، وا اور لا نہ بھی حرمتی کرو قلائد، یہ قلد کہتے ہیں رسی کو بال دینا، یہ پٹا جو گلے میں ڈال دیتے ہیں اس کے لیے یہ مخصوص ہو گیا ہے۔ یہ اب دور سے لوگ حاجی آتے تھے تو وہ اپنے اونٹ یا گائے جو قربانی کے لیے حج کے لیے جاتے تھے ان کے گلوں میں خاص قسم کا پٹا ڈال دیتے تھے، دور سے پتہ چلتا تھا یہ حاجیوں کی قربانی کے جانور ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے ان کی بھی حرمتی نہیں کرنی۔ حرمتی کیا ہے؟ لوٹ مار نہیں کرنی، راستے میں وہ جانور تم سارے چرا کے لے جاؤ، نہیں تم نے نہیں چرانے، کیونکہ اللہ کے نام کے ہو گئے ہیں۔ یہ شاعر اللہ میں تھے وَلَّا قلائد، نہ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں اور وہ اللہ سے ان کی نسبت ہو گئی ہے اور حج کے موقع پر انہوں نے ذبح کرنے ہیں، ان قلائد پٹے والوں جانوروں کو بھی تم نے لوٹ مار نہیں کرنی۔ آگے وَلَا آمین، وا اور لا نہیں حرمتی کرنی۔ آمین جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قصد کرنا، ارادہ کر لینا، کہ نہ جنہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے البیت الحرام، خانہ کعبہ بیت حرام، حرمت والا گھر، اللہ کا گھر، اس کو بیت الحرام کہتے ہیں، خانہ کعبہ کے جو خانہ کعبے کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، یعنی جانوروں کا اتنا احترام ہے تو جو حاجی خود جا رہے ہیں، اس سے مراد حاجی ہیں کہ جو حاجی خود اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، وہاں انہوں نے اپنی مرضی کا طواف کرنا ہوتا تھا، مشرکین مکہ اپنے رواج سے کرتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ حج کا ارادہ تو کر چکے ہیں، جا تو اللہ کے گھر کی طرف رہے ہیں، اس لیے ولا نہ حرمتی کرو، نہ لڑائی کرو۔ آمین جو ارادہ کر چکے ہیں، جو قصد کر چکے ہیں البیت الحرام، خانہ کعبہ کی طرف جانے کا مراد ہے حجاج کرام، جتنے بھی حاجی جا رہے ہیں، عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں، ان کی بھی حرمتی تم نے نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، لوٹ مار نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ یبتغون، وہ تو تلاش کرنے جا رہے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ اس لفظ سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حج و عمرے میں جا کے بندہ وہاں تھوڑی خرید و فروخت کر لے، تھوڑی کمائی کر لے تو جائز ہے، کیونکہ اللہ نے فضل کا لفظ جو ہوتا ہے یہ روزی کے لیے بھی آتا ہے۔ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضل من ربہم، آپ کے رب کے فضل کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں، ورضوانا،
اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے راضی کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ درویش لوگ ہیں، انہوں نے کفن کی طرح کا لباس پہن لیا ہے اور وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ان کا مقصد اللہ کا فضل، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو تم نے ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ اب تم مسلمان ہو، اب تم اللہ کے بندے بن گئے، ایمان والے ہو، تمہارا کردار یہ بتائے کہ ہم بدلے کی شکل میں زیادتی نہیں کرتے، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہم کرتے ہیں۔ یہ ساری وضاحت ہوگی۔ آگے اللہ کہتا ہے وَإِذَا، اور جب الحال تم الحال ہو جاؤ، یعنی احرام اتار دو، عمرہ مکمل ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، اسے عربی بولتے ہیں اب ہم الحال ہو گئے، یعنی جو احرام کی پابندیاں تھیں نا، جو چیزیں حرام تھیں اب وہ حلال ہو گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب تم احرام اتار دو، اس کا مطلب یہ ہے وَإِذَا أَحْلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جو عمرے اور حج کا احرام اتار دیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، فَاسْتَادُوا، پس اب شکار کر سکتے ہو۔ اب جو لال جانور ہے نا ان کا شکار ہے، لیکن وہ بھی حرم کے اندر نہیں، حرم کے باہر جا کے تم شکار کر سکتے ہو۔ آخر پہ بڑا خوبصورت کلیہ اللہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو، ولا، اور نہ یجرمنکم، امادہ کرے تم کو، مجرم بنائے تم کو، یجرمنا یہ مجرم سے ہے، نہ امادہ کرے تم کو، نہ مجرم بنا دے تم کو، شنعان کہتے ہیں دشمنی کو، شنعان یہ بھی آتا ہے کہ وہ سورۃ کوثر میں ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمنی بے نام و نشان رہے گا، جو انا اعطینہ میں ہم پڑھتے ہیں وہی ہے دشمنی۔ ولا یجرمنکم، نہ مجرم بنائے تم کو، شنعان و دشمنی، قوم، اس قوم کی، ان صدوکم، جنہوں نے تم کو روکا تھا، ان المسجد الحرام، مسجد حرام میں عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ 6 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، انہوں نے صحابہ کو بتایا، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ گئے، تو جب آپ وہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے انہوں نے نہیں داخل ہونے دیا۔ اللہ کے گھر میں دشمن قاتل کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو 6-7 سال حرم میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی مشرکین نے، جب سے آپ نے ہجرت کی تھی۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر لاوا تو ابھر رہا تھا نا، اب ہم حکومت میں آئیں گے ان کا داخلہ بند کریں گے۔ اللہ کہتا ہے نہ کہ ولا یجرمنکم، ایمان والو تمہیں مجرم نہ بنا دے، امادہ نہ کرے، شنعان و دشمنی جو انہوں نے تم کو 6 سال روکا تھا، اب قوم، اس قوم کی، ان صدوکم، کہ انہوں نے تم کو روکا تھا، ان المسجد الحرام، خانہ کعبے میں عمرے سے روکے رکھا تھا آج سے، تو یہ تمہیں دشمنی امادہ نہ کرے، ان تعتدوا، کہ تم ان سے زیادتی کرو، اس دشمنی کی بنا پہ تم نے ان سے زیادتی نہیں کرنی۔ تم پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے وتعاونوا، تم نے تعاون کرنا ہے اللہ البر، ہر نیکی کے کام میں، وتقوی، اور پرہیزگاری کا، کوئی بھی کام نیکی کا ہو رہا ہے، بھلائی کا اور تقوی کا ہو رہا ہے تو تم نے اس میں تعاون کرنا ہے، ان سے دشمنی نہیں کرنی۔ ولا تعاونوا، اور تم نے تعاون نہیں کرنا علی الاسم، گناہ کے کام میں، والعدوان، اور زیادتی اگر کوئی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے کوئی، کسی دوسرے پہ ظلم زیادتی کر رہا ہے، اس کام میں تم نے تعاون نہیں کرنا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اپنی قوم ہے غلط ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، نہیں بھی نیکی اور تقوی کا کام ہو جاؤ تو تمہارا مومنوں کا کام ہے اس میں تعاون کرنا، مدد کرنا۔ اگر گناہ اور زیادتی کا کام ہو رہا ہے تو اس میں تعاون نہیں کرنا بلکہ دوسرے فریق کے ساتھ ہونا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر جو، تمہارے دل کے اندر اللہ آ جائے، اللہ جس چیز سے روک رہا ہے رک جانا ہے، جس چیز کا حکم دے وہ کر جانا ہے، یہ ہوتا ہے واتقوا اللہ۔ اپنے دلوں میں تقوی پیدا کر لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید، بڑا سخت ہے، العقاب، سزا دینے میں۔ اگر تم نافرمانیاں کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بڑا ہی سخت ہے۔ ایک بار دہرا لیتے ہیں جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو، پورے کرو، بالعقود، اپنے سارے وعدے پورے کرو، قول و اقرار اللہ سے جو کیے ہیں آپس میں کرتے ہو سب وعدوں کو پورا کیا کرو۔ احلت، حلال کر دیے گئے ہیں لکم، تمہارے لیے، بہیمۃ،
مویشی قسم کے چرنے والے جگالی کرنے والے، الانعام جانور، تم جو چرنے والے مویشی قسم کے جانور ہیں وہ سارے حلال کر دیے گئے ہیں، الا سوائے ما یتلا جو تمہیں پڑھ کے سنائے جائیں گے، لیکم اوپر تمہارے اگلی آیت میں آ جائیں گے، جو تمہیں پڑھ کے سنائے جائیں گے ان کے سوا باقی سارے حلال ہوں گے، اور ان کا بھی غیر محلی نہیں ہے جائز، نہیں ہے حلال، الصید ان کا شکار کرنا، وانتم حرم جب تم احرام باندھ لو گے تو ان جائز حلال جانوروں کا شکار تم پر حرام ہے، ہاں بحری سفر کر رہے ہو تو وہاں ان کی جائز ہوتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحکم حکم دیتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، اپنے بندوں کو جو چاہے حکم دے، اس میں بندے کی بہتری ہوتی ہے۔ یا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تحلوا نہ تم برمتی کیا کرو، شعائر اللہ اللہ کی علامتیں جو نشانیاں عبادت کی ان کی برمتی نہیں کرنی، ولا شہر الحرام نہ حرمت والے مہینوں کی برمتی کرنی اور ان میں لڑائی نہیں کرنی، ولا الہدیہ اور نہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کی برمتی کرنی ہے، ولا القلائد اور نہ جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں ان جانوروں کی بھی برمتی نہیں کرنی، ولا آمین البیت الحرام اور نہ ان حاجیوں کی جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں ان کی برمتی نہیں کرنی، کیوں یبتغون فضلا من ربہم یہ تو اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں، ورضوانا اور اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، وَإِذَا أَحْلَلْتُمْ جب تم حلال ہو جو احرام اتار دو، حج عمرہ مکمل کر لو، فاصطادوا پھر تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ نہ مجرم بنا دے تم کو، شنعان دشمنی قوم اس قوم کی جو مشرکین مکہ ہے ان کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنائے، ان صدوکم کہ انہوں نے تم کو روکا تھا نیل مسجد الحرام مسجد حرام میں عمرہ حج کرنے سے انہوں نے تم کو روکا تھا، یہ بات تمہیں مجرم نہ بنا دے، ان تعتدوا کہ تم بھی ان سے زیادتی کرو، لہذا تم نے زیادتی نہیں کرنی، پچھلی معاف کر دینی ہے ان کو، وتعاونوا علی البر تعاون کرنا ہے نیکی میں، والتقوی اور تقوی میں، ولا تعاونوا نہیں تعاون کرنا علی الاسم گناہ کے کام میں، والعدوان یا کوئی زیادتی کر رہا ہو اس میں تعاون نہیں کرنا، واتقوا اللہ تم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ بڑے سخت ہیں سزا دینے میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔